नाज़रीन, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से एक सेंसस कराया जा रहा है जिसे हम 21st लाइव स्टॉक सेंसस कहते हैं, और इसी सब पर हमारे साथ बात करने के लिए महकमा एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर के डायरेक्टर परविंदर सिंह जी मौजूद हैं। आइए इनसे इस सेंसस के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ इस सेंसस में आने वाली जो दुश्वारियां हैं या चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से टैकल किया जाता है, और महकमे के जो मुलाजमीन हैं उनके हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। परविंदर सिंह जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर, जो 21st लाइव स्टॉक सेंसस है, हमारे नाजरीन को बताइएगा कि क्या है ये सेंसस और क्यों ये कराया जा रहा है। 21st लाइव स्टॉक सेंसिस अभी चल रहा है। इसका मतलब कि ये सेंसिस 20 बार पहले भी हो चुका है जी। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से शुरू हुआ था और लगभग हर 5 साल के बाद ये होता है। हर 5 साल के बाद जैसे इंसानों में ह्यूमन का सेंसिस होता है, पता लगाया जाता है कितने बुज़ुर्ग हैं, कितने बड़े हैं, कितने बच्चे, औरतें, इसी हिसाब से एनिमल का भी सेंसिस होता है। तो इस सेंसिस से हमें ये पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे या पर्टिकुलर प्लेस पे किस जानवर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे काउज़ ज़्यादा हैं, बफ्स ज़्यादा हैं, पोनीज़ ज़्यादा हैं, या कोई और जानवर ज़्यादा क्वांटिटी में हैं वहाँ पे। तो उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ डिवाइस करती है या पॉलिसीज़ बनाती है ताकि जो उस पर्टिकुलर एरिया के रहने वाले बाशिंदे हैं, लोग हैं, उनको किस तरह से जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सके। इसका मेन मकसद यही है। दूसरा, आपने जैसे पूछा कि इसमें दुश्वारियों, जहाँ तक उस मुश्किलों का सवाल आता है, तो सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ऑलरेडी हम स्टाफ डेफिसिट में, हमारे पास स्टाफ की काफ़ी कमी है। साथ में हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है। NADCP के तहत FMD वैक्सीनेशन हो रही है, डिपार्टमेंट की रेगुलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है NAB के हवाले से। तो लेकिन ये जो सेंसस का प्रोग्राम है ये टाइम बाउंड है जी। तो सारी दुश्वारियों को दरकिनार करते हुए हमारे महकमे के जितने भी मुलाजमीन हैं सारे जी जान से इसमें लगे हुए हैं। सुबह सवेरे जल्दी घर से निकलते हैं और शाम को अंधेरा होने के बाद ही घर में घुसते हैं, क्योंकि उनको इतनी सारी एक्टिविटीज़ को अंजाम देना होता है। तो दूसरा, कश्मीर में आज की डेट में ये भी समस्या आ रही है कि जैसे ऊपर वाले एरियाज़ में बर्फ़बारी हुई थी जी। तो बर्फ़बारी के बीच में भी क्योंकि आपको डोर टू डोर जाके सेंसिस करनी होती है, तो इस ठंडे टेरेन में बर्फ़ में चलना और पहाड़ी एरिए में, तो ये कुछ दुश्वारियाँ हैं जो हमारे सामने पेश आ रही हैं। लेकिन हमारे मुलाजमीन का हौसला इतना बुलंद है कि वो इन दुश्वारियों को साइड पे करते हुए अपने काम को बखूबी अंजाम दिए जा रहे हैं। सर, जैसे मैंने चैलेंज के हवाले से बात की, एक बात मेरे जहन में आ रही है। जिस तरह से आपने कहा कि बहुत सारे पहाड़ी इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर बर्फ़बारी हुई है, जहाँ चलने फिरने में वहाँ दुश्वारियाँ आ रही हैं, वहीं वहाँ पर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो भी कई जगहों पर नहीं है। लेकिन आपके जो ऑर्डर्स के मुताबिक तमाम जो मुलाजमीन हैं जो ये सर्वे कर रहे हैं, उन्हें वहीं से जो जियो टैग्ड फ़ोटो है या जो डेटा है वहीं से अपलोड करना है। तो किस तरीके से वो अपलोड करेंगे अगर वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है? नहीं, इसमें एक ऐप है, उसमें अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है तो वो उसको ऑफलाइन डाटा अपलोड करके फिर जब नेट कनेक्टिविटी वाली एरिया में आते हैं तो उसको सिंक्रोनाइज करते हैं। अच्छा। तो डेटा सिंक होने की वजह से काम में परेशानी तो होती है, लेकिन कम से कम उनकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। ऐसा नहीं है कि हम किसी एरिया में जाएं और वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो वहाँ की रिकॉर्डिंग ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा सर, जैसे आपने ब्रीड्स के हवाले से बात की, क्या इस सेंसस में ये भी देखा जा रहा है कि जो नई ब्रीड्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं उनका क्या सेंसस है, वो कहाँ तक पहुँची है, और आने वाले वक्त में क्या जो नई ब्रीड्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी वो बेहतर कर रही हैं या वो पिछली ब्रीड्स को रिप्लेस कर रही हैं या नहीं? ना, मैं आपके कहने का मतलब समझ गया। नई ब्रीड से आप ये बोल रहे हैं जैसे हमारा क्रॉस ब्रीडिंग का प्रोग्राम चल रहा है। जी। राइट, मैंने जैसे आपको पहले फरमाया यही
ہم جو اے آئی کر رہے ہیں سیکس آؤٹلیٹ سیمنٹ سے کر رہے ہیں، یا جو ہم ایچ ایف ہولسٹین فریزن کا سیمن یوز کرتے ہیں یا جرسی کا سیمن یوز کرتے ہیں، جس سے جو لوکل بریڈس ہیں، لوکل تو اب رہی نہیں، جن کی ایگزوٹک بلڈ جن میں کم ہے، کراس بریڈنگ کر کے ان کا بلڈ لیول تھوڑا اور یہ میں بڑھتا ہے، اپ گریڈنگ ہو رہی ہے. یہی چیزیں ہمیں دیکھنی ہیں کہ کس ایریا میں کون سی بریڈ زیادہ پائی جاتی ہے، وہاں پہ کامیاب ہے یا نہیں ہے، کتنا دودھ آ رہا ہے وہاں سے، اس دشا میں کتنے آگے ہم بڑھ سکتے ہیں. اسی کے حساب سے ہماری سرکار پالیسیز فریم کرتی ہے. تو یہ لائف سٹاک سینسز یہ جانوروں کے رکھ رکھاؤ کی امپرومنٹ کے ساتھ ساتھ نیشنل جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کی انکریز کرنے میں بھی کافی ہیلپ کرتا ہے گورنمنٹ کی پالیسیز بن جانے کے بعد میں. سر ابھی تک اگر اس سینسس کے حوالے سے بات کریں تو کیا ہے ہمارے وادی کشمیر کہاں پر اس وقت، کیا ریکارڈز ہیں وادی کشمیر کے حوالے سے؟ ابھی ہمارا ایک میٹنگ ہوئی تھی پونے میں 29 اور 30 کو، یہ 29-30 اس کو جنوری کو. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی اسٹیٹوں کے مقابلے میں ہمارا اسٹیٹس کافی ٹھیک ہے. بہت سی اسٹیٹس میں ابھی جو لوکل گورنمنٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے ایک، جس میں ولیجز اینڈ وارڈز ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں، پھر ان کو ایک کوڈ ملتا ہے، انامریٹرز ہوتے ہیں. کچھ اسٹیٹس میں یہ پروسیس ابھی شروع ہی نہیں ہو پایا ہے، وہیں پہ اٹکے ہوئے تھے. ہمیں بھی یہ شروع میں کافی سمسیا آئی، 15-20 دن پہلے ہمارے اسی میں نکل گئے. تو لیکن کافی اسٹیٹوں کے مقابلے میں جے اینڈ کے کا کام کافی اچھا ہے، اور سینٹرل گورنمنٹ کے لیول پہ اس کو سراہا بھی گیا ہے. سر ایک اور بات اسی حوالے سے میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں جو ہمارے ولیجز ہیں اور ہمارے جو شہر ہیں، تو کیا شہروں میں جو ولیج کے مقابلے کم پاپولیشن پائی جاتی ہے ان جانوروں کی، جس طرح سے گائے ہے یا بکری وغیرہ ہے یا بھیڑ سے؟ یہ تو آبویس سی بات ہے، کیونکہ جیوں شہری کرن ہو رہا ہے، بہتر سویدھاؤں کی وجہ سے جو انسان ہیں وہ گاؤں سے مائیگریٹ کر رہے ہیں شہر، تو نیچرلی شہر میں جگہ کم بچی ہے، جس سے اوبیسلی شہروں میں جانوروں کی پاپولیشن دھیرے دھیرے پہلے کے مقابلے میں کم ہو رہی ہے. اس میں کوئی دو رائے والی بات ہی نہیں ہے. تو ابھی تک کے جو ڈیٹا ہے، کیا پچھلے سالوں سے اس میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، جو ینگ جنریشن ہے اس کا رجحان وہ زیادہ تر کچھ ایسا کام دیکھتے ہیں جن میں سفید کالر ٹائپ جاب ہو، تو جانوروں کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ نہیں پر تھوڑا پہلے کم ہوا تھا. لیکن جب یہ پایا گیا کہ اینیمل ہسبینڈری ایک ایسا شعبہ ہے جس میں امپلائمنٹ جنریشن کے کافی پوٹینشیل ہے، اور نوجوان اس شعبے کو اپنا کر کے اپنی روزی روٹی بڑے آرام سے کما سکتے ہیں. اور ساتھ ہی جب سے سرکار نے کچھ ایسی اسکیمز لانچ کی ہیں، تو اس سے کافی جانوروں کے رکھنے میں، پولٹری وغیرہ میں کافی بڑھاوا ملا ہے، اور لوگوں کا رجحان دوبارہ ان چیزوں کی طرف بڑھنے لگا ہے. اور اب اس کا ساتھ میں فائدہ یہ بھی ہوا کہ اب لوگ سائنٹیفک طریقے سے ان چیزوں کو کرنے لگے ہیں. اور جب بھی آپ سائنٹیفک طریقے سے کسی چیز کی اور بڑھو گے تو اس میں آپ کم لاگت میں زیادہ پیسہ یا منافع کما سکتے ہو، اور وہی ہو رہا ہے اور وہی ہونے جا رہا ہے. لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ اس جو خاص کر اینیمل ہسبنڈری کا جو شعبہ ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں، یا جو جانور ہیں ان کو پالنے میں جو ہے اپنا رول ادا کریں، کیا اینیمل ہسبنڈری کی جانب سے کوئی اسکیمز ہیں جو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہیں یا بتانا چاہیں؟ اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کافی اسکیمز چلائی جا رہی ہیں، جیسے HADP ایک ہے، ہولسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام. اس پروگرام کے تحت پوری اسٹیٹ میں 5 سال میں 5,000 کروڑ روپیہ خرچ کرنا ہے. اس میں سارے شعبے شامل ہیں، ایگریکلچر ہے، ہارٹی کلچر ہے، فشریز ہے، فارسٹری کا بھی پارٹ ہے، کچھ اینیمل ہسبینڈری ہے، شیپ ہسبینڈری ہے. اینیمل ہسبینڈری کے حصے میں تقریباً 200 کروڑ روپیہ آئے گا. دیٹ مینس سرکار 5 سال میں 200 کروڑ روپے کی سبسڈی ڈسٹریبیوٹ کرے گی. تو کافی اسکیمز کی ہوئی ہیں لانچ، اور ہمارے نوجوان آگے آ بھی رہے ہیں، اپنا بھی رہے ہیں اسکیمز کو، اور سرکار کی ان اسکیموں کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں.
سر ملازمین کے حوالے سے جیسے میں نے آغاز میں بات کی تھی، تو جس طریقے سے آپ نے خود اس بات کا جو ہے خود اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ ملازمین کی جو تعداد ہے وہ کم ہے، اور اس کے چلتے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ میں پچھلے کچھ ایک عرصے سے کچھ ایک کام جو ہے وہ رکے پڑے ہیں، آپ نے حال ہی میں چارجز سنبھالے ہیں، کیا ہم توقع کریں گے کہ وہ جو رکے ہوئے کام ہیں وہ اب شروع ہوں گے؟ جس طریقے سے سینیارٹی لسٹ جو ہے ملازمین کی پینڈنگ کے، اس کا آنے والے دنوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آئے گی سامنے؟ نہیں، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں رکھتا. حالانکہ مین پاور کی کمی ضرور ہے. اس میں یہ ہوا کہ جیسے 2 سینٹر کے چارج ہو سکتا ہے ایک بندے کو دیا گیا ہو، لیکن ڈپارٹمنٹ کے کام نہ کبھی رکیں گے نہ کبھی رکیں گے. ہاں، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت ڈیلے کسی لیول پہ ہوا ہو، لیکن جو مین پاور بڑھ رہی ہے یا ہمارے آفیسر صاحبان سارے مل کے کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہم کسی بھی لیول پہ کسی بھی کام کو رکنے نہیں دیں گے جہاں تک ہماری کمپیٹنسی کا سوال ہے. سر سینیارٹی لسٹ کا جو میں نے بات کی، سینیارٹی لسٹ کا ایسا کچھ نہیں ہے، ساری وہ اپڈیٹ ہے، اپڈیٹڈ رہتی ہے ہمیشہ بھی. ہر کسی پرٹیکولر ٹائم پہ، گیون ٹائم پہ جس کیڈر کی جو سینیارٹی وہ اپڈیٹڈ ہی رہتی ہے. آپ کا شاید یہ کہنا ہے کہ کچھ ویکینسیز وغیرہ خالی ہیں، اس مرحلے سے بول رہے ہوں گے. اس طرح بھی سننے میں آیا ہے کہ پچھلے 5 سال سے جو سینیارٹی لسٹ تیار کی جاتی ہے وہ تیار نہیں ہوئی ہے، اور لوگوں کو جو ہے اس حساب سے جو ہے ان کو پروموٹ نہیں کیا گیا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں پینڈنگ کچھ ہے ہی نہیں. ابھی کچھ مانگا ہے یہ ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ میں، تو مجھے لگتا ہے کہ 30-35 ویکینسیز ہی تھی جن کا ہم نے ان کو ریفر کیا گیا. باقی ساری ڈی پی سیز ان ٹائم پہ ہوئی ہیں اور ساری سینیارٹی لسٹ اپڈیٹڈ ہے. اس میں ایسا کچھ وہ شاید آپ کو. سر حال ہی میں جو یہاں سے جموں کچھ ڈاکٹر صاحبان کو بھیجا گیا، حالانکہ یہاں پہ عدم دستیابی تھی، اس کے باوجود ان کو بھیجا گیا، تو اس پر اب کیا ہے؟ اس میں وہ سرکار کو کرنا ہی کرنا تھا. مان لو آئی ایم جسٹ گیونگ این ایگزامپل کہ اگر جموں میں 10 ڈاکٹر ہیں، یہاں پہ تھے 40، جی، تو وہ بات بنتی نہیں تھی نا. دونوں خطوں کا توازن برقرار رکھنا تھا، تو انہوں نے بھیجا تھا کچھ 55 کے قریب. لیکن میں نے جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں 174 کے قریب نئے ڈاکٹرز جن کی PSC ہو چکی ہے، چیف ہسبینڈری اینڈ ہسبینڈری جموں کشمیر دونوں کو ملا کر کے، مجھے لگتا ہے 15-20 دن میں ان کا وہ لسٹ آ جائے گی ساری. تو سارے کم سے کم ڈاکٹر لیول پہ، VS لیول پہ کہیں بھی کوئی ویکینسی نہیں بچے گی، اور نہ ہی کسی کو کوئی شکایت کا موقع ملے گا. حالانکہ اس دوران بھی ہم نے کسی شکایت کا موقع کسی کو نہیں دیا ہے. جو ہمارے باقی ڈاکٹر صاحبان تھے یہاں تھے یا جموں کے خطے میں، سب نے مل جل کے جہاں جہاں ویکینسیز تھی اس ایریے کے بھی کام کو اپنے کندھوں پہ لیا، باہر اٹھایا، اور کوشش کری کہ ہمارے جو فارمر، جو ہمارے کسان بھائی ہیں، ان کو کوئی مشکل نہیں آئے اور سمے پہ ان کی ہیلپ کی جا سکے. سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو جی، تھینک یو. ناظرین کرام، ڈپارٹمنٹ آف اینیمل ہسبنڈری کشمیر کے ڈائریکٹر پروندر سنگھ جی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور اس خاص پیشکش میں آج اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت. دیکھتے رہیے ایکسل شیئر نیوز.